أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الرحمن الرحيم. مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم النبيين وأفضل المرسلين سيدنا ومولانا أبي القاسم محمد وآلہ وأہل بیتہ الطیبین الطاہرین ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین. اما بعد فقد قال اللہ الحکیم فی کتابہ الکریم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. صلوات. اللہم صلی علی محمد وفات رسول خدا کی اس مجلس کے لیے قرآن کریم کی اس آیت کو سرنامہ کلام قرار دیا ہے، جو آیت قرآن میں 114 مرتبہ آئی، یعنی بسم اللہ الرحمن الرحیم. اگرچہ عالم اسلام میں یہ اختلاف تو پایا جاتا ہے کہ کیا بسم اللہ قرآن کی آیت ہے بھی کہ نہیں، لیکن الحمدللہ ہمارے تمام علماء کا اس پر اتفاق ہے کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم قرآن کریم کی آیت ہے اور قرآن کا جز ہے. 113 سوروں سے پہلے یہ آیت آئی ہے، اور سورہ نمل میں جہاں حضرت سلیمان نبی کا خط ملکہ سبا یعنی بلقیس کے نام ہے، وہاں 114ویں مرتبہ اس آیت کو استعمال کیا گیا. ترجمہ ہر ایک جانتا کہ اللہ کے نام سے جو رحمان ہے اور رحیم، اور یہ بھی واضح کر دیا جائے کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم میں اللہ نے جو یہ اعلان کیا کہ میں رحمان بھی ہوں اور میں رحیم بھی. اس کے علاوہ بھی قرآن میں 113 مرتبہ اور پروردگار نے اپنے آپ کو رحیم کہا. 112 مرتبہ 112 مرتبہ اور پروردگار نے اپنے آپ کو رحیم کہا. 114 مرتبہ بسم اللہ کے حوالے سے اور 112 مرتبہ اس کے علاوہ. ہر شخص صاحبان ایمان کا بچہ اللہ کی رحمت کو جانتا، بلکہ اتنا زیادہ جانتا کہ اگر کسی سے پوچھا جائے کہ تم نماز کیوں نہیں پڑھتے تو اس کا جواب یہی ہوتا ہے کہ اس لیے کہ وہ رحمان الرحیم ہے. تم روزہ کیوں نہیں رکھتے؟ جواب یہی ہوتا ہے اس لیے کہ وہ رحمان الرحیم. تم فراڈ کیوں کرتے ہو؟ جواب یہی ہوتا ہے اس لیے کہ وہ رحمان الرحیم. تم دوسرے کا مال کیوں کھا جاتے ہو؟ جواب یہی ملتا ہے اس لیے کہ وہ رحمان الرحیم. تم جھوٹ کیوں بولتے ہو؟ صاحبان ایمان پہ تہمتیں کیوں لگاتے ہو؟ دوسروں سے حسد کیوں کرتے ہو؟ جواب ملتا ہے اس لیے کہ وہ رحمان الرحیم. تم شراب کیوں پیتے ہو؟ سور کا گوشت کیوں کھاتے ہو؟ نجس چیزیں کیوں استعمال کرتے ہو؟ جواب یہ ملتا ہے اس لیے کہ وہ رحمان الرحیم. تم داڑھی کیوں شیو کرتے ہو؟ تمہاری عورت بے پردہ گھر سے باہر کیوں نکلتی ہے؟
تمہارے گھر میں میوزک پارٹی کیوں ہوتی ہے؟ تمہارے بچے ڈسکو میں حصہ کیوں لیتے ہیں؟ جواب ملتا ہے اس لیے کہ وہ رحمان و رحیم ہے۔ تم روز و شب گناہ پہ گناہ کیوں کر رہے ہو؟ سٹے میں حصہ کیوں لے رہے ہو؟ جوئے کو اپنا طریقہ کار کیوں بنا رکھا ہے؟ اس لیے کہ وہ رحمان و رحیم۔ غرض یہ کہ پروردگار عالم نے قرآن میں اگر 112 مرتبہ اپنی رحیمیت کا اعلان کیا اور 114 مرتبہ بسم اللہ کی آیت آئی، تو صاحبان ایمان نے پورے قرآن میں سے اگر کوئی نتیجہ نکالا تو ایک ہی نتیجہ نکالا، اور وہ یہ ہے کہ گناہ کرو، دل کھول کے گناہ کرو، جان بوجھ کے گناہ کرو، سینہ تان کے گناہ کرو، شریعت کا مذاق اڑا کے گناہ کرو، قرآن کی آیتوں کو ایک طرف پھینک کے گناہ کرو، سیرت معصومین کو نظر انداز کر کے گناہ کرو، اس لیے کہ وہ رحمان ہے، اس لیے کہ وہ رحیم ہے۔ ہر ایک کے گناہ کو معاف کر دے گا، چاہے جان بوجھ کر کیا جائے، چاہے شریعت کا مذاق اڑا کے کیا جائے، چاہے اس کے نازل کیے ہوئے نظام کو توڑ کے کیا جائے، مگر وہ رحمان ہے، مگر وہ رحیم ہے، اس لیے تمہیں ہر گناہ کرنا ہے۔ آج میرا موضوع اس انداز سے رحمت خدا کو پیش کرنا تھا نہیں، یہ تو تمہید میں خود بخود یہ بات آ گئی، لیکن جو اصل مسئلہ وہ اس کے بعد شروع ہوتا۔ صاحبان ایمان کا یہ خیال پتہ نہیں ٹھیک ہے، پتہ نہیں غلط ہے، خدا معلوم اس خیال کی غلطی کو ثابت کرنے کے لیے دلیلیں دینے کی ضرورت بھی ہے، یا ہر عقل رکھنے والا ایک بار چونک کے کہے گا کہ رحمان اور رحیم کا یہ مطلب تو نہیں ہو سکتا، اور اگر یہ مطلب ہو جائے تو ضرورت ہی کیا تھی پورا قرآن نازل کرنے کی؟ ایک بسم اللہ الرحمن الرحیم آ جاتا، یہی پہلی وحی ہوتی، یہی آخری وحی ہوتی۔ ضرورت ہی کیا تھی رسول کو 23 سال تک وہ زحمتیں اٹھانے کی، کہ جن کی وجہ سے یہ ارشاد فرمایا کہ جتنی اذیت مجھے پہنچائی گئی ہے اتنی اذیت کسی اور نبی کو نہیں پہنچائی گئی۔ ضرورت ہی نہ تھی میدان کربلا میں حسین کو اتنا بڑا جہاد کرنے کی، اس لیے کہ یہ والا جملہ کہ اللہ رحمان ہے، اللہ رحیم ہے، اس لیے ہر گناہ کیے جاؤ، یہ جملہ خالی ہمارے پاس ہی نہیں ہے، قاتلان اہل بیت کے پاس بھی یہی جملہ۔ پسر سعد عمر ابن سعد یہی تو کہتا ہے کہ مجھے معلوم ہے کہ اس کائنات کا سب سے بڑا گناہ قتل حسین میں حصہ لینا، مگر کیا کروں، اللہ رحمان بھی ہے، اللہ رحیم بھی ہے، اس لیے مجھے اللہ کی رحمت پر بھروسہ ہے کہ کتنا ہی بڑا گناہ کیوں نہ کروں، وہ اپنی رحمت سے اس گناہ کو معاف کر دے گا۔ ہم نے اپنی ایک نماز قضا کرنے اور اپنے گھر کی عورت کے بے حجاب نکلنے کے لیے جس چیز کو دلیل بنایا، جب وہ دلیل بن گئی تو پھر بڑھتی چلی گئی، بڑھتی چلی گئی، بڑھتی چلی گئی، یہاں تک کہ قتل حسین کے لیے بھی اسی کو دلیل بنا دیا گیا کہ چونکہ وہ رحمان و رحیم ہے اس لیے ہر گناہ معاف۔ لیکن قرآن ہی کی ایک آیت شرط بتاتی ہے کہ خدا رحیم کس کے لیے۔ اگرچہ صاحبان ایمان اپنی جگہ خوش ہو کے یہ سمجھیں گے کہ یہ شرط تو ہم پوری کر رہے ہیں، لیکن اسی کی وضاحت آج کی مجلس کا مقصود۔ قرآن نے ہر جگہ یہ اعلان کیا اللہ رحیم، اللہ رحیم، اللہ رحیم، مگر ہم نے ایک سوال کر لیا کہ اے خدا کیا تو سب کے لیے رحیم ہے؟ اے خدا کیا تیری رحمت علل اطلاق ہے؟ اے خدا کیا تیری رحمت کوئی شرط کے ساتھ ہے کہ بغیر شرط کے ہے؟ ایک آیت آ گئی، اور ہر آدمی جانتا کہ کلام مطلق بغیر مخصص کو ڈھونڈے ہوئے قابل عمل نہیں ہوتا۔ 114 مرتبہ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اس کے علاوہ 112 مرتبہ خدا کی رحیمیت کا اعلان، مگر یہ 225 جگہ اپنی رحیمیت کا اعلان کرنے کے بعد سورہ نساء کی 64ویں آیت میں پروردگار یہ واضح کر رہا کہ میری یہ رحیمیت، میرا یہ رحیم ہونا ہر ایک کے لیے نہیں، ایک شرط کے ساتھ، اور وہ شرط کیا؟ الحمدللہ شرط پر آدھا عمل کرنے والے تو ایسے مقدس و نورانی چہرے میرے سامنے جو پورے مجمع میں بکھرے ہوئے ہیں۔ ایک شرط قرآن نے بتائی، کم از کم آدھا تو اس پہ ہم عمل کر ہی لیتے ہیں۔ دیکھنا یہ
کہ پوری شرط کیا. ایک بار پھر ذہن میں قرآن کی 250 آیتوں کو لے کے آئیے. اللہ رحیم. ہمارا سوال اس کے ساتھ ملا لیجیے کہ اے خدا کیا تو سب کے لیے رحیم. اور پھر قرآن کا جواب سنیے. میرے سوال کے جواب میں قرآن نے کہا وَلَوْ أَنَّهُمْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوا فَاسْتَغْفَرُوا اللَّهَ وَاسْتَغْفَرَ لَهُمُ الرَّسُولُ لَوَجَدُوا اللَّهَ تَوَّابًا رَحِيمًا. دیکھو ایک شرط ہے, اگر اس پر عمل کرو گے تب تم اللہ کو رحیم پاؤ گے. لَوَجَدُوا اللَّهَ تَوَّابًا رَحِيمًا. وجدہ پانا. اگر اس شرط پہ عمل کیا تب اللہ رحیم ہے. یعنی جس نے اس شرط پہ عمل نہیں کیا اللہ رحیم ہے مگر اس کے لیے نہیں. اللہ کی رحمت ہے مگر وہ حصہ نہیں لے گا. اللہ کی رحمت ہے مگر اسے اس میں سے کچھ نہ ملے گا. وَلَوْ أَنَّهُمْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ فَاسْتَغْفَرُوا اللَّهَ وَاسْتَغْفَرَ لَهُمُ الرَّسُولُ. سورہ نساء کی یہ وہ 64ویں آیت ہے کہ جب ہم مدینہ منورہ کی زیارتوں کے لیے حاضر ہوتے ہیں اور ایک بار مسجد النبوی میں داخل ہوتے ہیں, روضہ رسول ہماری آنکھوں کے سامنے ہوتا یعنی ذریعہ اقدس. تو جو پیغمبر کی زیارت ہم پڑھتے ہیں اور 28 سفر کو یہی زیارت اپنے وطن میں پڑھنے کا حکم ہے. آپ حضرات یہ زیارت آج صبح پڑھ چکے ہیں یا آج شام کو پڑھیں گے. اس زیارت کے آخر میں بھی یہی آیت آئی, سورہ نساء کی 64ویں آیت, جو میرے سوال کا جواب ہے. میرے سوال سے مقصد سمجھانے کے لیے عرض کر رہا ہوں, ورنہ کل یہ دعویٰ ہو, ورنہ کل یہ تہمت پھیل جائے گی کہ مولانا نے دعویٰ کیا تھا کہ قرآن نازل ہونے سے پہلے وہ آسمان پر موجود تھے اور خدا قرآن نازل کرتا جاتا تھا, وہ اللہ سے سوال کرتے جاتے تھے. یہ بطور مثال عرض کر رہا ہوں کہ اے خدا تو کس کے لیے رحیم. جواب دیا یاد رکھو, جو لوگ اپنے آپ پر ظلم کرنے کے بعد میرے حبیب کی بارگاہ میں آتے ہیں, جاؤ اے میرے حبیب جو تیرے پاس آئیں گے, تیرے پاس آئیں گے, واستغفر اللہ واستغفر اللہ, اور وہ اللہ سے استغفار کریں گے. لیکن خالی وہ نہیں, واستغفر لہم الرسول, اور اے رسول تو بھی ان کے حق میں دعا کرے گا, تو بھی ان کی سفارش کرے گا, تو بھی ان کی شفاعت کرے گا, تب لَوَجَدُوا اللَّهَ تَوَّابًا رَحِيمًا, تب وہ دیکھیں گے کہ اللہ کتنا رحیم ہے. اللہ رحیم ہے. شرط لگائی دو باتیں. نمبر 1, میری رحمت میں حصہ اس کو ملے گا جو میرے حبیب کی بارگاہ میں آ رہا. اور جیسا کہ میں نے کہا کہ اس مجمع میں کتنے نورانی چہرے ایسے نظر آ رہے ہیں جو ایک بار نہیں بار بار بارگاہ رسالت میں حاضری کا شرف حاصل کر چکے ہیں. مگر قرآن نے کہا یہ آدھی شرط ہے. پوری شرط کیا ہے؟ پیغمبر کے پاس جاؤ اور پیغمبر کو راضی کرو کہ وہ تمہارے لیے دعا کرے. فاستغفر اللہ واستغفر لہم الرسول, اور رسول تیار ہو جائے کہ وہ ان کے حق میں دعا کرے, تب اللہ رحیم ہے. اللہ رحیم ہے پیغمبر کے پاس جانے والوں کے لیے جو رسول کا دامن چھوڑ کے بیٹھا, جو رسالت کا انکار کر کے بیٹھا, یا ایسے رسول کو مان کے بیٹھا جو رسول اس کی نگاہ میں معاذ اللہ نعوذ باللہ من ذالک فقط پوسٹ مین کا کام کرتا. پیغام ہمیں پہنچایا اور چلا گیا. اب ہم ہیں اور اللہ جس نے رسول کو درمیان سے نکال دیا. آیت کہتی ہے اسے اللہ کی رحیمیت میں کوئی حصہ نہیں مل رہا. اللہ اس کے لیے رحیم نہیں. رسول کے پاس جانا, خالی جانا نہیں, رسول کو اتنا راضی کرنا کہ وہ ہمارے حق میں دعا کرے, ہماری شفاعت کے لیے تیار ہو جائیں, تب اللہ رحیم ہے. تو اول تو رحیم کا وہ تصور ہی غلط ہے کہ قتل کرو اور بخشے جاؤ اس لیے کہ رحیم. کربلا کے مظالم میں حصہ لو اور پھر بخشے جاؤ اس لیے کہ وہ رحیم. شراب پیو اور پھر معاف کر دیا جائے اس لیے کہ رحیم. اور جہاں رحیمیت کا تصور صحیح بھی ہے وہاں بھی دو شرطیں. اول رسول کو ماننا پڑے گا, پوسٹ مین کے طور پہ نہیں, ڈاکیے کے طور پہ نہیں, خالی پیغام پہنچانے کے طور پہ نہیں, بلکہ ماننا پڑے گا کہ اللہ کی رحیمیت کے لیے وہاں حاضری ضروری, اور پیغمبر کو راضی کرنا پڑے گا. کیا ہے اللہ کے رسول آپ ہمارے لیے دعا کریں, پیغمبر راضی. سوال یہ پیدا ہوتا کیا پیغمبر کس کے لیے راضی ہوتے ہیں؟ کیا ہر جانے والا پیغمبر کو راضی نہیں کر سکتا؟ جواب ہے کہ نہیں. جاتے تو بہت سے لوگ, ایسے لوگ بھی ہیں جنہیں دیکھ کر پیغمبر منہ پھیر لیتے ہیں. آپ کو کسرا کے نمائندوں کا واقعہ یاد آ رہا ہے نا, فقط اس لیے کہ داڑھی شیو کر رہے تھے, پیغمبر کے پاس پہنچ کے سلام کرتے ہیں,
کافر کے سلام کا جواب واجب نہیں، پیغمبر کے پاس پہنچ کے سلام کرتے ہیں، پیغمبر جواب تو کیا دے، انہیں دیکھ کے منہ پھیر لیتے ہیں۔ آپ کو نجران کے عیسائی یاد ہے، سونے کی انگوٹھیاں پہن کے مرد پیغمبر کے پاس جا رہے ہیں اور پیغمبر ایک مرتبہ چہرہ پھیر لیتے ہیں۔ آپ کو وہ نوجوان یاد ہے جو رزق حرام کھاتا تھا اور پیغمبر ایک مرتبہ یہ کہہ کے اسے اٹھا دے رہے ہیں کہ جو حرام کی اولاد ہے وہ میری صحبت میں نہیں بیٹھ سکتا۔ آپ کو وہ نوجوان یاد ہوگا کہ جو گانے بجانے کا کام کرتا ہو اور پیغمبر کہتے نکل جا میری بارگاہ سے، تو اتنا بڑا گناہ کر رہا کہ اگر ابھی عذاب فوراً آ جائے تب بھی تعجب نہیں ہونا چاہیے۔ تو قرآن نے اسی لیے دو شرطیں لگائی۔ نمبر ایک، پیغمبر کے پاس جانا پڑے گا، لیکن خالی جانا کافی نہیں، پیغمبر کو ایسا راضی اور خوش کرنا پڑے گا کہ پیغمبر تمہارے لیے دعا کرنے کو تیار ہو جائیں۔ میں جب کبھی شہر مدینہ مومنین کرام کے ساتھ جاتا ہوں، اکثر تنہا بھی جاتا ہوں، کبھی مومنین کے ساتھ بھی جاتا ہوں، تو وہاں ان کو یاد دلاتا ہوں کہ ہم خوش قسمت ہیں کہ ہم یہاں پہنچ گئے، مگر ہم سے بڑا بدقسمت کوئی نہیں ہوگا کہ یہاں پہنچ کے ہم سلام کریں اور پیغمبر ہمارے سلام کا جواب بھی نہ دے، پیغمبر منہ پھیر کے بیٹھ جائیں اور کوئی یہ نہ کہے کہ رحمت للعالمین ایسا نہیں کر سکتا۔ سیرت رسول پڑھیے، کتنے ہی لوگوں سے پیغمبر نے یہ طرز عمل روا رکھا۔ ہمارے یہاں ایک انتہائی غلط روایت مشہور ہو گئی اور اس کا نتیجہ یہ کہ بعض اوقات ہم عام علماء تو چھوڑیں، مراجع تک پر اعتراض کرتے ہیں۔ حضرت امام خمینی رضوان اللہ علیہ کتنی ہی مرتبہ صاحبان ایمان کی یہ گستاخ زبان ان کی شان میں گستاخی کرتی نظر آئی۔ کیوں؟ کہا وہ تو اتنی بڑی رحمت تھے کہ فتح مکہ کے موقع پر اپنے جانی دشمنوں کو معاف کر دیا۔ تاریخ پڑھی ہے فتح مکہ کی، یا ایسے ہی گھر میں بیٹھ کے جو دل چاہا ہانک دیا؟ پیغمبر کا جملہ تھا کہ یہ 9 آدمی، یا ایک روایت میں ہے 14 آدمی، عدد میں اختلاف ہے، واقعے میں اختلاف نہیں، اگر خانہ کعبہ کا پردہ پکڑے بھی نظر آ جائیں تو وہاں بھی ان کی گردن اڑا دینا، وہاں بھی انہیں معاف نہ کرنا۔ اور اس میں مردوں کے ساتھ عورتیں بھی شامل تھیں، چند عورتیں بھی تھیں جن کے بارے میں پیغمبر نے فتح مکہ کے موقع پہ اعلان کیا تھا۔ الٹی سیدھی تاریخ پڑھنا، ایک واقعہ پڑھنا دوسرا واقعہ چھوڑ دینا، اپنی جہالت کو اسلام بنانا، نتیجہ یہی نکلتا کہ حضرت امام خمینی رضوان اللہ علیہ جیسے مرجع، اس پر بھی اعتراض ہو رہا کہ یہ قتل کیوں؟ بہت پرانی بات ہے، لیکن بات ہے جہالت کے نتیجے میں۔ فتح مکہ کے موقع پر اللہ کا رسول یہ اعلان کرے کہ خانہ کعبہ کا پردہ پکڑے ہوئے بھی یہ چند مرد اور عورتیں نظر آ جائیں تو وہاں بھی انہیں معاف نہ کرنا اور ان کی گردنیں اڑا دینا، اس لیے کہ رحمت کا ایک تصور، رحمت کا ایک مفہوم ایسا نہیں ہے کہ جو گناہگار کو اس کے گناہوں کی ترغیب بڑھاتا رہے۔ میرا موضوع رحمت نہیں، میں تو آخری منزل پہ آ رہا ہوں، وہ یہ کہ قرآن نے کہا، اور اسی لیے میں نے اپنے ساتھیوں سے کہا ہم سے بڑا خوش قسمت کوئی نہیں ہے کہ ہم مدینے پہنچ گئے، اور ہم سے بڑا بدقسمت کوئی نہیں ہوگا کہ ہم پہنچے اور پتا چلا ہمارے سلام کے جواب میں پیغمبر نے منہ پھیر لیا۔ اور پھر میں جتنے دن مدینے میں رہتا ہوں بیان کرتا ہوں کہ کون کون سے گناہ ایسے جن کے بارے میں تاریخ نے اپنے اوراق میں یہ محفوظ کیا کہ پیغمبر نے وہ گناہ کرنے والے کے سلام کا جواب بھی نہ دیا یا چہرہ پھیر لیا۔ وہ اپنی جگہ ایک مسئلہ، وہ اپنی جگہ ایک مسئلہ، لیکن آج ایک حدیث، اللہ کا رسول تم سے راضی ہو تو اللہ رحیم۔ اب اللہ کا رسول کیسے راضی ہوتا؟ ہمارے سامنے کئی حدیثیں، نہج الفصاحہ کی ایک حدیث، اس لیے کہ آج کا زمانہ ایسا بن گیا کہ نمازی بھی دوسرے کا حق دباتے ہوئے شرماتا نہیں، اور حج اور زیارت پر جانے والے بھی تمام راستے حقوق الناس کے گناہ کرتے چلے جاتے ہیں۔ فرماتے ہیں اضمنوا لی ستا من انفسکم اضمن لکم الجنہ۔ اللہ کا رسول اپنے ماننے والوں کو مخاطب کر رہا، تم مجھے 6 چیزوں کی گارنٹی دے دو، اضمنوا، تم 6 چیزوں کے لیے ضامن بن جاؤ، میں تمہارے لیے جنت کا ضامن بنتا ہوں۔ تم گارنٹی دو کہ 6 کام کرو گے، میں ضمانت دیتا ہوں کہ تمہیں جنت دلواؤں۔ اضمنوا لی ستا من انفسکم، تمہاری طرف سے 6 چیزیں چاہیے، میری طرف سے جنت کی ضمانت۔
ہر آدمی جھوٹ بول سکتا ہے، پیغمبر جھوٹ بول سکتے ہیں معاذ اللہ. ہر آدمی وعدہ کر کے مکر سکتا ہے، پیغمبر اپنے وعدے کی خلاف ورزی کرے. اور اس کے بعد جب بے چینی کے ساتھ سوال کیا گیا کہ اللہ کے رسول وہ کون سی 6 باتیں جن کی ضمانت دینے سے آپ کی طرف سے جنت کی ضمانت ملتی؟ فرمایا اصدقوا اذا حدثتم، وعدہ کرو، ضمانت دو، گارنٹی، جب بولو گے تو سچ بولو گے. جھوٹ ہمارے یہاں ایک ایسا گناہ جسے گناہ ہی نہیں مانا جاتا، اسی لیے وہاں آدمی جھوٹ بولے جہاں اس کا فائدہ ہو رہا ہو. کچھ سمجھ میں آتا ہے کہ بھائی کسی مقصد کے تحت جھوٹ بول رہا، چاہے وہ حرام ہی صحیح لیکن فائدہ. جہاں نقصان ہو رہا اس سے بچنے کے لیے جھوٹ بولے، کچھ سمجھ میں آتا. لیکن آپ دیکھیں گے نہیں، مشغلے کے طور پر، تفریح کے طور پر، بغیر کسی سبب، بغیر کسی مقصد. فرمایا 6 چیزوں کی ضمانت دو. پہلی چیز ہی بتائی اصدقوا اذا حدثتم واوفوا اذا عہدتم، اور جب کسی سے وعدہ کرو، پرومس، تو اپنے وعدے کو پورا کر کے رکھنا، اپنے وعدے کو پورا کرنا. اوفوا اذا عہدتم، حتیٰ یہ کہ ہمارے بعض مراجع مثل مرحوم آیت اللہ خوئی بیوی اور بچوں سے بھی جھوٹے وعدے کو احتیاط واجب کی بنا پہ جائز نہیں سمجھتے تھے. بچوں سے تو آدمی بہت سی باتیں کہہ دیتا ہے نا. فرماتے تھے احتیاط واجب یہ ہے کہ اولاد سے بھی اگر آپ نے ایک ایسا وعدہ کیا جسے پورا نہیں کرنا، جائز نہیں. اوفوا اذا عہدتم وعدوا اذا تمنتم، جب تمہیں امین بنایا جائے، امانت تمہارے پاس رکھوائی جائے، مجھے ضمانت دو کہ اسے ادا کرو. ادو اذا تمنتم، آپ کو یاد ہوگا کہ یہی 3 چیزیں 6 میں سے 3 بالکل الٹی حدیث میں گئی. ایک بار اللہ کے رسول سے پوچھا گیا کیا ہے اللہ کے رسول، آپ اتنا زیادہ ہمیں ڈراتے ہیں منافقین سے. اکثر احادیث میں یہ جملے بھی آتے ہیں کہ کافر اتنا خطرناک نہیں ہے جتنا خطرناک منافق، مشرک اتنا خطرناک نہیں ہے جتنا خطرناک منافق، بت پرست اتنا خطرناک نہیں ہے جتنا خطرناک منافق. تو اللہ کے رسول یہ بھی بتا دیجئے کہ منافق کو پہچانے کیسے؟ اس لیے کہ وہ تو بالکل ہم جیسا بن کے آئے گا. اگر ہم سے الگ ہو کے آئے تو وہ منافق کہاں رہا، وہ تو کھلا کھلا کافر ہو گئے. وہ کہے گا اللہ 1، پنجتن 5، امام 12، معصوم 14. نماز پڑھے گا ہمارے انداز سے پڑھے گا، عزاداری کرے گا ہمارے طریقے سے کرے گا، واجبات انجام دے گا ہمارے طریقے سے. اسی کو تو کہتے ہیں نا بھیس بدل کے آنا. دشمن ملک کا ایجنٹ ہمارے درمیان آئے گا، ہمارا جیسا بنے گا تب کام کر سکتا. تو آپ ایک طرف اتنا بڑا خطرہ بتاتے تو دوسری طرف کوئی پہچان تو بتا دیجئے کہ کیسے پتا چلے کہ مومن کون ہے منافق کون. پیغمبر نے جو 3 نشانیاں بتائیں، نماز نہیں بتائی، منافق نماز میں ہمارے ساتھ آ کے کھڑا ہوگا. تلاوت قرآن نہیں بتائی، وہ تو ہم سے زیادہ لہک لہک کے قرآن پڑھے گا. پیغمبر نے یہی 3 نشانیاں بتائی جو ابھی جنتی کی ضمانت ہے. لیکن الٹا کر یہی تو کہا کہ منافق کی پہچان یہ جب بولے گا جھوٹ بولے گا، مقصد بھی نہیں، فائدہ بھی نہیں، ضرورت بھی نہیں، جھوٹ. اور جب اسے امین بناؤ گے خیانت کرے گا، اور جب وعدہ کرے گا کبھی پورا نہیں کرے گا. ایک طرف یہ 3 منافق کی نشانیاں، اور ان تینوں گناہوں سے بچنا جنت کی ضمانت. فرمایا واحفظوا بفروجکم، اور وعدہ کرو، واحفظوا فروجکم، وعدہ کرو زنا کے گناہ سے اپنے آپ کو بچاؤ تب میں جنت کی ضمانت دیتا ہوں. وغضوا ابصارکم، اور نگاہیں نیچی کرو. دیکھیں کہ کون کون سے گناہ اللہ کے رسول بتا رہے ہیں جو آج کے زمانے میں کتنے عام. غضوا ابصارکم، نامحرم عورت سامنے آ گئی، جہاں فقہی جواز ہے اس کو چھوڑیں، جہاں حرمت ثابت ہے اس کی بات، نگاہیں نیچی کرو. وکفوا ایدیکم، اور اپنے ہاتھوں سے دوسرے مومن کو کبھی تکلیف و اذیت نہ پہنچاؤ گے. جب یہ 6 چیزیں انجام دو گے، نہیں مجھ سے وعدہ کرو، ضامن بنو کہ میں 6 کام کروں گا. اضمنوا لکم الجنہ، میں تمہیں ضمانت دیتا ہوں کہ جنت تمہاری. اللہ کے رسول نے یہ ارشاد فرما تو دیا، لیکن اب سنیے حدیث. یہ حدیث میں نے ان تاریخوں میں کئی جگہ پڑھی، اور اس کی وجہ بھی آپ کی سمجھ میں آ جائے گی. یہ تو اللہ کے رسول اپنے مومن سے وعدہ لیا کہ 6 چیزوں کا وعدہ کرو میں تمہیں جنت کی ضمانت دیتا ہوں. مگر ماہ سفر کی یہی تاریخیں تھیں،
آج 28 نہیں، آج سے ایک دن پہلے جبرائیل اللہ کے رسول کی عیادت و مزاج پرسی کے لیے آئے. پورا سفر پیغمبر بیمار رہے. ابھی آپ نے 6 باتیں سنی نا، لیکن اب سنی کہ اتنے جنت کو آسان کرنے کے باوجود پیغمبر کے ماننے والوں کا طریقہ کیا ہوگا. پیغمبر کے پاس آئے، کہا اللہ کے رسول آپ بیمار ہیں، عیادت کے لیے آ رہا ہوں. پیغمبر کی دنیا سے رخصتی، آخری وحی آ چکی. کہا جبرائیل میرے جانے کے بعد اس دنیا میں پھر کبھی تمہیں کوئی ذمہ داری لے کے آنا. ویسے تو آتے رہیں گے لیکن کوئی ذمہ داری لے کر. پہلے کیوں آتے تھے؟ قرآن لے کر، وحی لے کر. کیا دوبارہ دنیا میں کوئی ذمہ داری لے کے آنا؟ جبرائیل نے کہا اللہ کے رسول آپ کے بعد وحی کا سلسلہ کٹ جائے گا. یہی مولا کے اس مرثیے کا ایک شعر ہے جو پیغمبر کی وفات پر مولا نے ارشاد فرمایا کہ آج وحی کا سلسلہ کٹ گیا. وحی کا سلسلہ کٹ جائے گا، لیکن پھر بھی قیامت سے پہلے 10 مرتبہ مجھے اور آنا ہے، ذمہ داری کے ساتھ، ایک عہدے کے ساتھ، ایک رسپانسبلٹی کے ساتھ. لیکن ایک فرق، یہ جملہ میرا، اس سے پہلے جبرائیل جب آتے تھے آسمان سے بھرے ہاتھ لے کے آتے تھے، دنیا میں چیز چھوڑ کے خالی ہاتھ جاتے تھے. کیا چیز؟ کلام خدا، قرآن. لیکن اب جو 10 مرتبہ آئیں گے آسمان سے زمین تک خالی ہاتھ آئیں گے، زمین سے کچھ لے کے آسمان پہ جائیں گے. کہا اللہ کے رسول میں 10 مرتبہ آپ کے بعد اور آؤں گا. ماہ سفر کی 27 تاریخ کی روایت، غالباً 27 ہے سفر کے مہینے کی روایت. کہا اللہ کے رسول آپ کے بعد مجھے 1 مرتبہ آنا اور ساری دنیا سے برکت کو لے کے چلے جانا. ایسی گناہگار دنیا کہ اللہ کہے گا کہ جبرائیل جاؤ، یہ دنیا والے اس قابل نہیں. یہ جو حدیث ہے نا یہ پیغمبر کے اور معصومین کے ماننے والوں کے لیے بھی ہے. کیسے پتا چلا؟ اس کا آخری جملہ سنیے، آؤں گا اور ساری دنیا سے برکت کو لے کے جاؤں گا. بڑے بڑے مکانات ہوں گے، لمبی لمبی گاڑیاں ہوں گی، بڑے بھاری بھرکم بینک بیلنس ہوں گے. سیز ہونے کے باوجود اتنے ہوں گے کہ آدمی ساری زندگی بیٹھ کے کھا سکتا، مگر برکت نہیں ہوگی. جبرائیل لے کے چلے گئے. کہا دوبارہ ایک مرتبہ پھر آؤں گا اور اب دنیا سے رحمت کو لے کے چلا جاؤں گا. چاروں طرف نگاہ ڈالو، مصیبت، بلائیں، آفتیں، پریشانیاں، رحمت کہیں نظر نہیں آ رہی. قرآن بھی پڑھا جا رہا، امن یجیب کا عمل بھی کیا جا رہا، دعائے کمیل کی تلاوت بھی ہو رہی، نماز شب میں روتے ہوئے ہاتھ بھی بلند. رحمت خدا کہیں نظر نہیں آ رہی، اس لیے کہ پروردگار جبرائیل کو حکم دے چکا ہے جاؤ میری رحمت کو لے کے آؤ. یہ لوگ اس قابل نہیں ہے کہ ان کو یہ تحفہ دیا جائے. اے اللہ کے رسول اور میں پھر 1 مرتبہ آؤں گا اور ساری دنیا کی عورتوں سے غیرت اور شرم کو لے کے چلا جاؤں گا. عورتوں کے پاس نہ غیرت رہے گی نہ حیا رہے گی. اللہ کے رسول اور میں پھر 1 مرتبہ آؤں گا اور مردوں سے غیرت کو لے کے جاؤں گا. عورتیں اگر بے شرم بھی بن جائیں، بے حیا بھی بن جائیں، مردوں کی غیرت سلامت ہو معاشرہ بچ سکتا. 4تھی مرتبہ آ کر دنیا کے مردوں سے غیرت کو لے کے چلا جاؤں گا. ضرورت ہی نہیں ہے ان کو اس چیز کی، ان کے گھر میں بیکار پڑی ہے غیرت، پروردگار واپس منگوا لے گا. 5ویں مرتبہ آؤں گا حکمرانوں سے عدل اور انصاف کو لے کے جاؤں گا. 6ٹھی مرتبہ آؤں گا صدیقوں سے صدق و وفا لے کے جاؤں گا. پیغمبر اسلام جبرائیل سے سوال کر رہے اور جواب سنتے جائیے. 7ویں مرتبہ آؤں گا صاحبان دولت سے سخاوت لے کے جاؤں گا. ہماری قوم راہ خدا میں دینے کا جذبہ کتنا تھا، اب سوائے خمس کے کوئی دینے کو تیار نہیں. اور خمس بھی اس شان سے دیا جاتا ہے کہ جتنا دے رہے ہو اس سے زیادہ کسی طرح واپس کھینچ لو. ہر ایک کو ایک نسخہ آتا گیا کہ جاؤ اور جا کے ایک اجازت لے کے آ جاؤ. کون سے اسپتال کا جس میں اپنا علاج کرانا، کون سے اسکول کا جس میں اپنے بچوں کو پڑھانا، کون سے قبرستان کا جس میں اپنے مردے دفن کرنا، وہ سب بھی مال امام سے ہو. بہت سی چیزوں کا جواز اپنی جگہ کہ شریعت میں جائز ہے، لیکن صاحب عقل کے لیے سوچنے کی بھی جگہ. سخاوت کا جذبہ ختم ہو جائے گا. بظاہر اب مال امام کے نام پہ دیں گے لیکن دینے والے کا مزاج دیکھیے گا، جتنا دیتا ہے اس سے زیادہ کھینچنے کی فکر رہتی ہے. اور اس کے علاوہ تو دینے کا جذبہ ہی ختم ہو گیا. کوئی تو وجہ ہے نا کہ آیت اللہ خامنائی نے ان کے فتووں کی ایک کتاب چھپی ہوئی اردو میں، سوال جواب. سوال کیا گیا ہمارے علاقے میں ایک مسجد بن رہی، سہم امام کا اجازت دیجیے.
سہم امام اور کہاں استعمال ہوتا ہے؟ اسی چیز پر تو نا، کہاں نہیں۔ آج کے دور مسجد کے لیے میں سہم امام کی اجازت دینے کو تیار نہیں۔ جس علاقے کی مسجد ہے وہاں کے مومنین کا فریضہ اپنے پیسے سے اللہ کا گھر بنوائیں۔ آج کے دور کو دیکھتے ہوئے کہ جہاں ہر کام اب سہم امام سے ہونے والا، وہاں پہ صاف صاف آیت اللہ خامنائی فرماتے ہیں کہ سہم امام میں مسجد شامل ہے، مگر اس ماحول تمہارے شہر میں اللہ کا گھر بن رہا ہے، اپنا پیسہ تو خرچ کرو۔ کہا کہ 7ویں مرتبہ صاحبان دولت کے دل سے سخاوت کا جذبہ لے کے جاؤں، ایک پیسہ خمس کے علاوہ دینے کو تیار نہیں۔ شادیوں میں دیکھیے ہوٹل کے سوئمنگ پول کے دائیں اور بائیں کیسا مجمع لگا کے رکھا ہوا۔ 8ویں مرتبہ آؤں گا، غریبوں سے صبر لے کے چلا جاؤں گا۔ پیسے والا راہ خدا میں نہ دے، معاشرہ محفوظ، مگر جب غریبوں کا صبر ختم ہو جائے، گالم گلوچ کے علاوہ ان کی زبان پہ کوئی جملہ نہ رہے، 9ویں مرتبہ آؤں گا اور دنیا سے علماء اور علم کو لے کے چلا جاؤں گا۔ یہ لوگ اس قابل نہیں کہ انہیں علم دیا جائے اور علماء دیے جائے۔ اور 10ویں مرتبہ آؤں گا، یہ آخری، پھر تو قیامت تک نہیں آنا، اور ایمانداروں کے سینوں سے ایمان کو لے کے چلا جاؤں گا۔ وہ چیختے رہیں گے ہم مومن، وہ پیٹتے رہیں گے ہم مومن، وہ نعرے لگاتے رہیں گے ہم مومن۔ جبرائیل کہتے ہیں ان کے دلوں سے ایمان نکل چکا، انہیں پتا بھی نہیں، وہ اپنے آپ کو اس لیے مومن سمجھ رہے ہیں کہ مومن گھر میں پیدا ہوئے۔ آ جاتے ہیں پنجتن کی وفات میں مثلا کسی عزا خانے میں، وہ اس لیے مومن سمجھ رہے ہیں کہ نام لے رہے ہیں اللہ اور رسول اور امام کا، لیکن انہیں پتا بھی نہیں ان کا ایمان واپس منگوا لیا گیا، سینے ایمان سے خالی ہو چکے۔ تو اللہ کا رسول بار بار کہہ رہا مجھ سے اپنے کردار کی صحت کی ضمانت دو، میں تمہیں جنت کی ضمانت دیتا ہوں۔ اور ہوگا یہ کہ آخر میں جبرائیل کو آ کر ہمارا ایمان لے جانا پڑے گا، ایمانداروں سے ایمان لے جاؤں گا۔ یہ مشرک، بت پرست، کافر، منافق کی بات نہیں ہے، یہ ہمارے اور آپ کے حالات ہیں جو جبرائیل بتا رہے ہیں۔ اور اس میں 9ویں چیز سنیے، میں نے یہ جملہ بھی ہر جگہ پڑھا کہ دیکھیے اگر ابھی دوسری چیز چل رہی ہوتی، پتا چلا کہ رحمت اڑی ہوئی ہے مگر نوجوانوں میں غیرت ہے، عورتوں میں حیا ہے، صاحبان دولت میں سخاوت ہے، تو تب بھی ہمیں اتنا پریشان نہیں ہونا تھا۔ کیوں؟ اس لیے کہ سب سے بڑی پریشانی ہے ایمان کا، بھی تو دوسری چیز ہے، ایمان تو 10ویں نمبر پر ہے، پھر بھی ایک اطمینان ہوتا۔ کوئی 7ویں چیز چل رہی ہوتی، جیسے آج سے 15-20 سال پہلے ہماری قوم کے پیسے والوں کا مزاج بدلنا شروع ہوا اور راہ خدا میں اپنی جیب سے ایک پائی بھی نہ دیں گے، پھر بھی ایک اطمینان تھا۔ 7ویں اور 10ویں میں ابھی 2 چیزیں، مگر اگر 9ویں منزل آ چکی تو کتنا زیادہ خطرہ ہمارے سر پہ آ پہنچا کہ 9ویں کے بعد تو 10ویں چیز ہے، 10ویں کیا ایمان چلا جائے، 9ویں کیا علماء اور علم اٹھ جائے۔ ہماری تاریخ کے گزشتہ چند سال بڑے عبرتناک اور اذیتناک، ایک کثیر تعداد ہمارے علماء اور مراجع کی اس دنیا سے رخصت ہوئی۔ ہمیں نہیں پتا کہ یہ پروردگار کے نظام کے تحت ہے یا جبرائیل اس 9ویں منزل پہ آ گئے ہیں کہ ایسی قوم جسے نہ علم کی قدر ہے نہ علماء کی قدر، جو جاہلوں کی قیادت قبول کر لیتی۔ دینی مسائل میں بھی ہمارے ہاں چارٹرڈ اکاؤنٹنٹ چلتے ہیں، دینی مسائل میں بھی ہمارے ہاں انجینئر چلتے ہیں، دینی مسائل میں بھی ہمارے ہاں ڈاکٹر چلتے ہیں، جنہیں اسلام تو الٹا تصور دیتا ہے نا کہ دنیا کے ہر کام میں بھی عالم سے پوچھنا۔ ہمارے یہاں دین کا کام بھی کوئی چارٹرڈ اکاؤنٹنٹ بتائے گا، ہمارے یہاں مسئلے مسائل بھی کوئی انجینئر اور ڈاکٹر بتائے گا، جس قوم کو ضرورت نہیں۔ اے جبرائیل جاؤ، اور بس یہ تم اس لیے جا رہے ہو کہ اس کے بعد تمہیں صرف ایمان لینے جانا۔ یہی سال نہیں، یہی مہینہ ہمارے مراجع میں سے ایک اہم ترین مرجع آیت اللہ العظمیٰ آغا مرزا علی غروی تبریزی شہید ہوئے۔ ابھی 1 ہفتہ پورا نہیں ہوا، آج بدھ کا دن ہے نا۔ گزشتہ شب جمعہ کربلا معلیٰ کی زیارت سے واپسی میں راستے میں گاڑی کو گھیر کے فائرنگ کی گئی، اور ایک ایسا مرجع جو صف اول کے مراجع کی فہرست میں، دیکھیں 20 سال پہلے آیت اللہ خوئی، امام خمینی، آیت اللہ گل پائیگانی، ایک صف تھی نا، ان میں سے اگر کسی کی اس طرح شہادت ہوتی، آج کے جو مراجع یہی 4-5 مرجع تو ہیں، آیت اللہ سیستانی، آیت اللہ خامنائی، آیت اللہ مرزا غروی، آیت اللہ وحید خراسانی،
آیت اللہ شیخ جواد تبریزی، یہ 5-6 اہم ترین مراجع میں سے ایک مرجع ہیں۔ نجف کے حوزے کی آبرو مرحوم آیت اللہ خوئی کے اہم ترین شاگردوں میں سے ایک ہے۔ جس طرح سے آیت اللہ خوئی اور آیت اللہ سیستانی کا رشتہ، وہی رشتہ مرحوم آیت اللہ خوئی اور آیت اللہ غروی کا تھا۔ آج سے 50 سال پہلے سن 1377 ہجری میں آیت اللہ خوئی نے آیت اللہ غروی کو ایک اجازت نامہ لکھ کے دیا تھا۔ اس کا جملہ ہی یہ بتا رہا کہ کتنی تمنائیں اور امیدیں تھی آیت اللہ خوئی کو اپنے اس شاگرد سے۔ آج سے 50 سال پہلے کی بات، جب آیت اللہ غروی کی عمر تقریباً 20 سال کی تھی، فرماتے ہیں، لکھتے ہیں وَأَسْأَلَهُ جَلَّ شَانَهُ أَن يَأْخُذَ بِيَدِهِ لِيَكُونَ قُدْوَةٌ مِّن فُضَلَاءِ الْكِرَامِ وَأَحَدَ الْمَرَاجِعِ فِي الْأَحْكَامِ۔ میں اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ میرے اس شاگرد کے ہاتھ کو پکڑ لیں تاکہ یہ فضلاء کرام کا قائد بنے اور آنے والے زمانے کے مراجع کرام میں سے ایک مرجع قرار پائے۔ مرحوم آیت اللہ خوئی کی دعا پوری ہوئی اور اس دور کے جو 4-5 بڑے بڑے مراجع تھے ان میں سے ایک قرار پائے یہ شہید آیت اللہ غروی۔ جمعرات کے دن زیارت کربلا سے واپسی میں انہیں شہید کیا گیا۔ میں تلاش کرتا رہا کہ ہماری قوم کو یہ اطلاع بھی ملے، تو اب تک اطلاع بھی نہیں ملی۔ سوگ منانا تو درکنار، فاتحہ خوانی تو درکنار، چونکہ اللہ کے رسول کا یہ اعلان ہے کہ جب کسی ایک عالم کا انتقال ہوتا شیطان 40 دن خوشی مناتا اور معصوم 8ویں امام کی حدیث 40 دن صف عزا بچھا کے بیٹھتے۔ آج پیغمبر کے ایک ایسے فرزند کی شہادت کا تذکرہ آ گیا جو منصب کے اعتبار سے نائب امام و نائب رسول تھے اور باپ غیر سید تھے مگر ماں سیدانی تھی، اس لیے اولاد فاطمہ میں تھے۔ میں اپنی مجلس کو مصائب شروع کرنے سے پہلے ایک لمحے کے لیے روکتا ہوں اور ایک فاتحہ، سورہ فاتحہ کی التماس کرتا ہوں اس شہید مرجع مرحوم آیت اللہ العظمی الشہید والمغفور مرزا علی تبریزی غروی کے ایصال ثواب کے لیے ایک سورہ فاتحہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ جو کہ آج کی مجلس کے بعد تابوت برآمد ہونے والا تو مصائب کے بعد سورہ فاتحہ کی گنجائش نہ ہوگی، تو جن کے لیے ایصال ثواب ہے موقع کو غنیمت جان کر ایک فاتحہ ان کے لیے بھی پڑھ لیجئے۔ مرحوم قاسم علی حاجی محمد، مرحومہ کلثوم بائی بنت بندے علی، مرحوم حسین قاسم علی، مرحوم ابراہیم قاسم علی، مرحومہ مان بائی، جملہ مرحوم مومنین و مومنات، ایک سورہ فاتحہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اہدنا الصراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ جبرائیل کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول بس مومنوں کا ایمان لینے مجھے آنا، اس سے جسٹ بیفور تھوڑا سا پہلے میں آؤں گا علم اور علماء، اس لیے کہ دنیا قدر نہیں کر رہی، ان کو واپس لے جانا۔ جب برکت اڑ جائے، رحمت ختم ہو جائے، عورتوں میں حیا نظر نہ آئے، نوجوانوں کی غیرت مر جائے، جب صاحبان حکومت کے پاس عدل نظر نہ آئے، صدق و صفا معاشرے میں ناپید ہو جائے، پیسے والا سخاوت کرنے کو تیار نہیں اور فقیر صبر کرنے کو تیار نہیں، علم اور علماء سے دنیا خالی ہوتی جا رہی، چارٹرڈ اکاؤنٹنٹ اور انجینئروں کی جگہ سنبھال رہے ہیں، بس سمجھ لینا کہ اب کسی بھی لمحے تمہارا ایمان ضائع ہو سکتا ہو۔ چنانچہ سب سے زیادہ اس وقت احتیاط کر کے بیٹھنا، سب سے زیادہ اپنے ایمان کو بچانا۔ اور جیسا کہ میں نے عرض کیا، پیغمبر نے کہا میں ضمانت دیتا ہوں تمہارے ایمان کے بچنے کی، کیونکہ میں جنت کی ضمانت دے رہا ہوں۔ جنت میں وہی جائے گا جس کا ایمان بچا۔ شرط یہ کہ تم ان 6 چیزوں سے اپنے آپ کو بچاؤ، اور 6 کی 6 چیزوں کا خلاصہ کیا؟ حقوق مومن، حقوق ناس، کلام میں سچائی ہو، امانت میں دیانت ہو، عہد کی پاسداری ہو، نامحرم عورت کو دیکھ کے نگاہیں نیچی کی جائے، اور اپنے ہاتھ سے مومن کو اذیت نہ پہنچائی جائے، یعنی مومن کی جان محفوظ، مومن کی عزت اور آبرو محفوظ، مومن کا مال محفوظ تمہارے ہاتھ سے۔ ایسا ہو تو تمہارا ایمان بچ گئے۔ تم نے اس کا مال بچایا، تمہارا ایمان بچا۔ تم نے اس کی عزت بچائی، تمہارا ایمان بچا۔ تم نے اس کو اذیت دینے سے اپنے آپ کو بچایا، تمہارا ایمان بچا۔ لیکن اہل بیت نے یہاں بھی، رسول نے یہاں بھی اپنا وہ طریقہ نہیں چھوڑا
کون سا طریقہ؟ جب بھی ہمیں کوئی حکم دیتے ہیں پہلے خود عمل کر کے دکھاتے ہیں. اور یہاں ہمیں حکم دیا عام حالات میں، خود عمل کر کے دکھایا ایسے مشکل حالات میں کہ مجمع برداشت نہ کر سکا. روایتیں بتاتی ہیں کہ غدیر خم کے میدان سے آنے کے بعد اللہ کا رسول بیمار پڑ گیا یا بیمار ڈال دیا گیا. روز بروز بیماری میں اضافہ ہو رہا. بعض اوقات کوئی دوا رسول کو دی جاتی ہے اور رسول چونک کے کہتے ہیں یہ کیا مجھے کھلا دیا گیا، سب کھاؤ. واقعات ایسے ہیں کہ میں کھل کے بیان کرنا نہیں چاہتا ہوں، مگر بیماری میں افاقہ نہیں ہو رہا. یہاں تک کہ یہ سفر کا مہینہ آ گیا جس کی 28 آج ہم بیٹھے، مگر سفر کے آخر تک تو پیغمبر اتنے کمزور کہ جسم پہ جب کرتا پہنتے تھے تو ایسا لگتا تھا کہ کسی لکڑی پہ کرتے کو ٹانگ دیا گیا. میرے 7ویں امام کی زندان شام میں ایک حالت تھی، تقریباً کم و بیش کمزوری سے رسول کی یہ حالت ہو گئی. کھڑے نہیں ہو سکتے. 2 آدمی ایک دائیں ایک بائیں سہارا دے کے رسول کو لے کے جاتا. اور عین اس موقع پر ہمیں اور آپ کو حقوق الناس کی ہدایت کرنے والا رسول اعلان کراتا ہے کہ آج سارا مدینہ اور اطراف مدینہ میری مسجد میں جمع ہو جائے. میں دنیا سے جانے سے پہلے ان سے خطاب کرنا چاہتا ہوں. مہینوں سے لوگوں نے رسول کی زیارت نہیں کی. غدیر خم کے بعد مجمع عام میں کبھی تشریف نہیں لائے سوائے جیش اسامہ کے مسئلے کے. اب جو لوگوں نے اعلان سنا لوگ ٹوٹ پڑے مسجد میں. کاروبار بند ہو گئے. دفتروں میں اس زمانے میں جو بھی ہوں تعطیل ہو گئے. لوگوں نے عبادت کے مصلے لپیٹ دی. اللہ کا رسول آ رہا، اللہ کا رسول آ رہا. مدینہ کی مسجد میں تل دھرنے کی جگہ نہ رہی. مجمع آ چکا اور پیغمبر ایک بار حجرے کا دروازہ کھولا. عباس پیغمبر کے ایک چچا میرا مولا دونوں سہارا دے کے رسول کو لاتے. حسن و حسین نانا کے ساتھ ساتھ چل رہے ہیں. ایک بار پیغمبر اپنے ممبر کے قریب پہنچے. ممبر پہ تشریف لے جانے کی طاقت نہیں. ممبر کے سامنے کھڑے ہو گئے. دونوں طرف سے سہارا دیا گیا. مجمع سے کہا اب میرے دنیا سے جانے کا وقت آ گیا. بس اتنا کہنا تھا مجمع پھوٹ پھوٹ کے رونے لگا. لوگوں کی ہچکیاں اور سسکیاں مسجد گونج اٹھی. ایک بار کہا لیکن میری ایک بات سنو، میں یہ نہیں چاہتا کہ اس دنیا سے ایسی حالت میں جاؤں کہ کسی کا کوئی حق میرے اوپر باقی ہے. اگر کسی کا کوئی مالی دعویٰ ہے آج مجھ سے وہ دعویٰ کر لے، قیامت میں مجھ سے سوال نہ کرے. اور اگر کسی کو کبھی میں نے جسمانی تکلیف پہنچائی ہے تو آج وہ آ کے بدلہ لے لے، قیامت کے دن مجھ سے اس دن بدلہ نہ مانگے. سارا مجمع بے اختیار چیخنے لگا اللہ کے رسول یہ آپ کیا ارشاد فرما رہے ہیں. مگر ایک آدمی کھڑا ہو گئے. اے اللہ کے رسول، فلاں غزوے کے بعد مال غنیمت جمع تھا، مجمع بہت زیادہ تھا، آپ کے ہاتھ میں کوڑا تھا. آپ اپنے کوڑے سے مجمع کو پیچھے ہٹا رہے تھے، خالی کوڑا ہلا رہے تھے پیچھے ہٹو. ایک بار وہ کوڑا میری کمر پہ ٹکرا گیا. میں کبھی آپ سے بدلے کی بات نہ کرتا، لیکن جب آپ خود کہہ رہے ہیں تو مجھے بدلہ لینا. پیغمبر اسلام نے سنا. ایک بار کہا بیٹا حسن و حسین جاؤ میرے حجرے میں اور میرا کوڑا لے کے آؤ. وہی کوڑا جو اس آدمی کو لگا. ادھر تو حسن و حسین چلے اور ادھر مجمع میں کوہرام بپا ہو گیا. لوگوں نے کہا کہ عائشہ ہمارے بدن پہ کوڑا مار لے، دیکھتا نہیں رسول کتنے بیمار ہیں، دیکھتا نہیں رسول کتنے کمزور ہیں. اس نے کہا اگر پیغمبر منع کر دے تو میں اپنا حق نہیں لوں گا، تم نہ بولو. پیغمبر نے کہا خاموش ہو جاؤ، اس کا حق ایسے لینے دو. بہت دیر ہو گئی، لوگ گھبرا گئے. آخر میں ایک مرتبہ حسنین باہر آئے، کوڑا لا کے نانا کو دیا. ایک بار پیغمبر نے کوڑا اس کے حوالے کیا. کہا اللہ کے رسول آپ کہتے ہیں تو میں اسی حالت میں کوڑا مار دیتا ہوں، ورنہ جب میرے بدن پہ کوڑا پڑا تھا تو میرا کرتا اس وقت اترا ہوا تھا اور میرے جسم کا اوپری حصہ اس وقت ظاہر ہو رہا تھا. پیغمبر نے اپنے کرتے کو ذرا سا کھولا، ذرا سا پیچھے کی طرف سے نیچا کیا اور جیسے ہی کرتا نیچا کیا دونوں کندھوں کے درمیان
मोहरे नबूवत नजर आने लगी। उस आदमी ने एक तरफ कोड़ा फेंका, रोता हुआ दौड़ के आगे बढ़ा, मोहरे नबूवत को चूमने लगा। अल्लाह के रसूल, भला मेरी ये मजाल कि मैं आपसे बदला लूं, मुझे तो मोहरे नबूवत की जियारत करना थी और इसे बोसा देना था, इसलिए मैंने ये सारा वाकया पेश किया। वो मोहरे नबूवत को बोसा दे रहा है और अब रसूल कह रहे हैं कि हसनैन बेटा, एक बात तो बता दो, इतनी देर क्यों कर दी कोड़ा लाने में? कोड़ा तो सामने रखा था। कहा नाना, इधर हमने जाके कोड़ा उठाया, उधर अम्मा ने हमें रोका। कहा हसन हुसैन बेटा, ये कोड़ा लेके क्यों जा रहे? हमने कहा अम्मा, एक मुसलमान नाना के कोड़ा मारना चाहता है। अरे हमारी माँ एक मर्तबा फरियाद करके गश खा के जमीन पे गिर पड़ी थी और कहा था बेटा हसनैन, अगर वो तुम्हारे नाना को कोड़ा अपने कुर्ते उतार के आगे बढ़ जाना और कहना हमें कोड़ा मारो, फातिमा के बाबा को कोड़ा न मारना, वो इस वक्त बहुत बीमार, बहुत कमजोर। शहजादी, हल्का सा कोड़ा लगाना है, आप बर्दाश्त न कर सकी क्योंकि बाबा बीमार है। जरा मैदान करबला में आकर अपने बीमार पोते सज्जाद को देखे, सारा रास्ता कूफे से शाम कोड़े खाते खाते जा रहा है और बस एक आखिरी जुमला और रसूल घर में आए। 28 सफर का दिन आया, गशी की आलम में हैं, बेटी की आगोश में सर रखे लेटे हैं। एक बार दरवाजे पर किसी ने दस्तक दी। फातिमा ने पूछा कौन? जवाब मिला रसूल से मिलना चाहता हूं। ज़हरा ने कहा इस वक्त नहीं, किसी और वक्त आना, मेरा बाबा बीमार है। आने वाला खामोश हो गया। थोड़ी देर गुजरी, एक बार फिर उसी ने आवाज दी। ज़हरा ने कहा किसी और वक्त आना। तीसरी बार फिर दस्तक दी। अब ज़हरा को जलाल आ गया। आए आने वाले, बार बार कह रही हूं मेरा बाबा बहुत बीमार है, मुलाकात नहीं कर सकता। पैगंबर ने आंखें खोली, फातिमा बेटी आने वाले को इजाजत दे दे। ये वो आया है जो आज तक किसी द्योही पे नहीं रुका, आज तक इसने किसी से इजाजत नहीं मांगी, मगर तेरे घर का ये एहतराम है कि जब तक के तू ना कहेगी मलकुल मौत भी नहीं आएगा। इजाजत दे दे। मलकुल मौत आया और इधर फातिमा ने बाबा का चेहरा देखा, चीख मारी, आए मेरा बाबा, अरे मैं यतीम हो गई। आज हम और आप फातिमा ज़हरा को पुरसा दे रहे, शहजादी आपका बाबा मारा गया, आप यतीम हुए और ये यतीमी करबला जैसी यतीमी है, इसलिए करबला में यतीमी आई तो खेमे जले थे, आपके घर का दरवाजा जलने वाला है। करबला में यतीमी आई, बच्चियों के तमाचे लगे, आपकी कमर पे कोड़े पड़ने वाले हैं। अरे करबला की यतीमी जैसी यतीमी है, मगर शहजादी बस इतना फर्क है, आप यतीम हुई, बाबा को गुस्ल मिला, कफन पहनाया गया, अरे कुछ ने नमाज़े जनाजा पढ़ी, आपका बाबा दफन हो गया। जरा देखिए हुजरे ही में जनाजा उठाया जा रहा, हाय सकीना की यतीमी, बाबा मारा गया और लाशा जलती रेती में पड़ा है। अरे कोई नहीं जो हुसैन का ताबूत उठाए। बस अरबाब अज़ा ताबूत आ रहा है, अपनी जगह से खड़े होइए और एहतराम के साथ इस ताबूत को पुरसा दीजिए।